الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی معلومات کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم جس غزوے کے متعلق پڑھیں گے یہ غزوہ بنی المصطلق ہے۔ بنی المصطلق قبیلہ ہے، بنو خزاعہ کی شاخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلومات ہوئی کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ دیکھیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، یہ واپس آئے، انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 2 شعبان 5 ہجری پیر کے دن نکلے۔ بنی المصطلق ایک چشمے پر موجود تھے جس چشمے کا نام المریسع تھا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بنی المصطلق کے حارث بن ابی زرار، مسلمانوں کے پاس 30 گھوڑے تھے، 10 مہاجرین کے پاس، 20 انصار کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس 2 علم تھے۔ بڑا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور انصار کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے پہاڑوں پر چڑھ کر تیر اندازی کی۔ مسلمان ثابت قدم رہے اور مسلمانوں نے حملہ کر کے ان کو شکست دی۔ اس غزوہ میں 600 قیدی، 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں آئیں۔ ایک مسلمان غلطی سے انصاری کے ہاتھوں میں سے شہید ہوا اور 10 کفار مارے گئے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اس غزوہ میں قید میں آئیں، جو ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ کتابت کے بدلے میں ان سے نکاح کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال ہے، تو انہوں نے سب قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس غزوے میں بہت سارے اہم واقعات ہوئے۔ پہلا واقعہ عبداللہ بن ابی کا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جو ہے قریش پہلے ہمارے پاس نہیں آئے تو غریب تھے، اب آئے ہیں موٹے تازے ہو گئے، اب ہمارے پاس آ کر جو ہم سے لڑتے ہیں یہ لوگ۔ لہٰذا اس نے کہا لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ہیں، ہم ذلیل لوگوں کو، کمزور لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے پوچھا تو عبداللہ بن ابی قسم اٹھا گیا اور اس بات سے مکر گیا، جس کی وجہ سے حضرت زید بن ارقم کو دل میں افسوس ہوا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر اعتماد نہیں کیا۔ البتہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق میں سورۃ المنافقون نازل ہو گئی۔ چشمہ مریسی پر جو لڑائی ہوئی تھی وہ جہجہ غفاری جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور سنان بن وبر جوہنی انصاری تھے، ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اس واقعے میں اس دوران واقعہ افک بھی ہوا، جس میں حضرت صفوان بن معطل امی عائشہ کو وہاں سے لائے تو امی عائشہ پر تہمت باندھی گئی۔ واقعہ افک کی تکذیب سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئی۔ اس غزوے کے بعد مسلمانوں میں حد قذف، حد زنا کے احکام جاری ہوئے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں میں کسی خبر کی تصدیق اور تکذیب کے قوانین بھی جاری ہو گئے۔ غزوہ بنی المصطلق کے بعد غزوہ خندق پیش آیا، جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان تیسری بڑی جنگ ہے۔ یہ غزوہ احزاب بھی کہلاتا ہے۔ خندق کا معنی ہے گڑھا، اس کو گڑھا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام مأبہ بن بدخشان ہے، ان کے مشورے پر مدینہ کے ایک طرف 3.5 میل لمبی خندق کھودی تھی۔
اس جنگ کے اسباب میں سے یہ تھا کہ مسلمان چونکہ تجارتی راستے پر قابض تھے تو قریش اپنا راستہ چھڑوانا چاہتے تھے، دوسرا مسلمانوں کی فتوحات کی وجہ سے مسلمانوں کا دائرہ کار بڑھ رہا تھا، تیسرا جو اہم اور سب سے بڑا سبب تھا کہ بنو نذیر جن کو نکالا گیا تھا 4 ہجری میں، ان کے 20 بڑے سردار سلام، ابو حقیق اور حیی بن اخطب اور کنانہ بن ربیعہ کی ماتحتی میں مکہ گئے اور وہاں قریش، بنو غطفان، بنو اسد، بنو سلیم، بنو سعد کے قبائل کو تیار کر کے اکٹھا کیا کہ ان کو جنگ اور ہتھیار وغیرہ بھی سپلائی کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اندرونی دشمن کے طور پر مدینہ کے یہودی قبیلہ بنی قریظہ سے معاہدہ کیا۔ کعب بن اسد قرظی جو اس وقت بنو قریظہ کا سردار تھا، اس کو معاہدہ توڑنے پر حیی بن اخطب نے قسمیں اور منتیں دے کر تیار کیا۔ بنو قریظہ سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حملے کا خدشہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو خوب مد نظر رکھا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا جب علم ہوا کہ ایک بڑا لشکر لے کر کفار قریش 10,000 کا بڑا لشکر لے کر مدینہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ اتنا بڑا لشکر مدینہ سے صرف ایک جانب ہی آ سکتا ہے، وہ ہے مدینہ کا شمال، کیونکہ مدینہ کے 2 اطراف سے پہاڑ اور ایک طرف سے کھجور کے باغات ہیں، تو وہاں سے لشکر ایک ساتھ نہیں آ سکتا۔ تو وہ شمالی جانب حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ یہ خندق 3.5 میل لمبی تھی، اس کی چوڑائی 10 گز، گہرائی 5 گز تھی۔ یہ کھجور کے باغات اور کوہ سلا کے دامن سے کھینچی گئی تھی۔ کفار کے لشکر میں 10,000 لوگ، 1500 اونٹ، 300 گھوڑے تھے۔ کفار کا علمبردار عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ تھا، جس کے والد اور چچا احد میں مارے گئے تھے۔ وہ لوگ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی جانب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں سعد بن معاذ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر کو بھیجا تاکہ ان کو معاہدہ یاد دلایا جائے، مگر بنو قریظہ نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ کون محمد اور کیسا معاہدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی حفاظت پر حضرت حسان بن ثابت کو مقرر کیا اور مسلمانوں میں جنگی نعرہ حامیم لا ینصرون مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے کھودنے میں شامل ہوئے۔ مسلمان 3,000 تھے۔ شیخان کی جگہ سے لے کر کوہ سلا تک 10 صحابہ کو 10 گز زمین دی اور اس پوری خندق کی کھدائی 20 دن میں مکمل ہوئی۔ خندق کو عبور کرنے میں چند لوگ کامیاب ہوئے، اس میں سب سے پہلے عمر بن عبد ود عامری جو 100 گھڑ سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا کی راسہ کیا تو حضرت علی بن ابی طالب نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ اکرمہ بن ابی جہل، زرار بن ازور بھی کامیاب ہوئے، مگر انہوں نے مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر واپس بھاگنے میں خیر جانی۔ نوفل بن عبداللہ نے بھی کوشش کی مگر وہ اندر گر گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق میں داخل ہو کر اس کو قتل کر دیا۔ مسلم علم بردار مہاجر کا جو علم تھا زید بن حارثہ کے پاس تھا، انصار کا علم سعد بن عبادہ کے پاس تھا، مدینہ میں نائب عبداللہ ابن ام مکتوم تھے۔ کفار کا لشکر بنو غطفان، اہل نجد کا پڑاؤ مقام نقمی میں تھا۔ مشرکین وادی روما میں پانی اکٹھا ہونے کی جگہ پر رکے اور مسلمانوں نے جو بڑا لشکر پڑاؤ کیا ہوا تھا وہ کوہ سلا کے دامن میں تھا۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے دستے آپ نے الگ الگ جگہ پر مقرر کیے ہوئے تھے۔
عورتوں کے خیمے میں چند حالات دیکھنے کے لیے بنو نذیر کے چند لوگ آئے تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتیلی پھوپھی ہیں، انہوں نے خیمے کی چوب سے ایک کافر کا سر کاٹ کر اس کو باہر پھینک دیا، جس سے آنے والے لوگ واپس بھاگ گئے۔ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے اسلام کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں کفار کے درمیان میں پھوٹ ڈال دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی 4 نمازیں قضا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی مرہم پٹی پر مامور تھی۔ کفار نے 30 دن محاصرہ رکھا۔ 30ویں دن طوفان آیا جس سے ہانڈیاں الٹ گئیں اور خیموں میں آگ لگ گئی، اور اس آگ کو کفار بدشگونی مانتے تھے، جس کی وجہ سے ان میں کھلبلی مچ گئی۔ اس جنگ میں 6 مسلمان شہید ہوئے اور 2 زخمی، 13 مشرکین مارے گئے اور 3 زخمی ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبان بن عریقہ نے ایک تیر مارا، جس سے ان کے ہاتھ کی رگ الکحل کٹ گئی۔ حضرت نے اس پر 2 مرتبہ داغا، جس سے اس کا خون رک گیا وقتی طور پر۔ اس جنگ میں 3 لوگ مسلمان ہوئے، ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت نعیم بن مسعود اشجعی غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے حالات معلوم کرنے کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ کفار کے آپس میں پھوٹ ڈالنے کے بعد کفار یہاں سے چلے گئے، اور کفار کے جنگی ارادوں کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو خزاعہ نے دی تھی۔ مسلمانوں نے جہاں پر وہاں خیمہ ڈالا تھا اور وہاں پر موجود تھے، آج وہاں پر مسجد فتح ہے، اور اس کے علاوہ دیگر 7 چھوٹی چھوٹی مساجد بھی ہیں جہاں پر مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے الگ لشکر موجود تھے۔ کفار مکہ نے نوفل بن عبداللہ کی لاش کے بدلے میں 10,000 درہم پیش کر دیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10,000 درہم واپس کر کے لاش ان کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد کفار مکہ نے کبھی مدینہ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور نہ ہی وہ اس کے خلاف کبھی کسی جنگ میں شامل ہونے کی جرت کر سکے۔ اگلی غزوات کے لیے انشاءاللہ عز و جل اگلی مجلس قائم کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔